بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کی سچی کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا نام ماہین ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ابو کی کپڑے کی دکان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دکان اچھی چلنے لگی تو ابا نے اپنا ذاتی گھر خریدنے کا سوچا۔ چنانچہ پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا گیا اور 5 کمروں پر مشتمل ایک بنا بنایا گھر ابو کو پسند آ گیا اور ہم 1 مئی کو گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک تنگ سی سنسان گلی تھی جسے بہت کم لوگ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے۔ میں اکثر اپنی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور اس گلی کو دیکھتی رہتی، کیونکہ یہاں ایک کالے رنگ کی بلی اکثر اپنے بچوں کے ساتھ مجھے دکھائی دے جاتی۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا کہ نہ جانے کیوں مغرب ہوتے ہی میرا دل گھبرانے لگتا اور خوف آنے لگتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شام ہوتے ہی میرا رونے کو دل کرتا اور عجیب و غریب سی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگتی۔ اسی کیفیت میں مجھے عین مغرب کے وقت سالن کی خوشبو بھی آتی، حالانکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کے ساتھ کسی کی بھی دیوار جڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ہمارا گھر باقی گھروں سے کافی فاصلے پر تھا۔ پھر صرف یہ خوشبو عین مغرب کے وقت ہی کیوں آتی تھی، یہ سمجھ سے بالاتر تھی۔ خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسپیرینس بھی مجھے ہونے لگا کہ مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ کئی بار میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، لیکن کوئی بھی نہ ہوتا، مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی وجود کا باقاعدہ احساس مجھے ہونے لگا تھا۔ ان دنوں گرمیاں شروع تھیں اور گرمیوں کی دوپہروں میں لمبی تان کر سونا مجھے بے حد پسند تھا۔ ایک دن میں اپنے بیڈ پر بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ مجھے خواب آیا کہ کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا ہے اور میرے پاؤں کی طرف بیٹھ کر مجھے گھور رہا ہے۔ اس نے ایک لمبا سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے کانوں کے قریب آ کر اس نے ایک سرگوشی سی کی اور میرے گال پر ایک ہلکی سی چٹکی کاٹی تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ خواب ہی تھا، لیکن میں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اچانک مجھے اپنے گال پر درد ہوا تو میں نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ خواب میں تو کسی نے میرے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ میں فوراً دوڑ کر اٹھی اور سامنے لگے آئینے میں اپنے گال کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ باقاعدہ ناخن کے نشان میرے گال پر پڑے ہوئے تھے اور وہ حصہ سرخ تھا۔ گویا میں نے خواب میں جسے دیکھا وہ محض خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے تن بدن میں رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تو دیکھا دروازہ اندر سے لاک ہے۔ تو میں مزید ڈر گئی کہ جب دروازہ اندر سے لاک ہے تو پھر کمرے کے اندر کون آیا ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر بھاگی۔ ڈر سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی دادی کے میں سینے لگ گئی اور انہیں ساری بات بتائی تو وہ ایک دم مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے بولیں، کتنا کہا ہے کہ کم سویا کرو، جب دیکھو سوئی پڑی رہتی ہو۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ زیادہ سونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ چلو اب جا کر چائے بناؤ، عصر کی اذانیں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ یہ کہہ کر دادی تو چلی گئیں تو میں نے بھی کچن کی راہ لی۔ گھر میں سبھی نماز کے کافی پابند تھے۔ عصر کی اذانیں ہوتے ہی گھر میں نماز کی تیاری شروع ہو جاتی، کیونکہ دادی بہت شور کرتی تھیں اگر ہم میں سے کوئی نماز لیٹ پڑتا۔ ابو چائے پی کر مسجد میں چلے گئے تھے۔ میں نے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے اور وضو کے لیے جائے نماز اٹھائی ہی تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا پورا وجود وزنی ہو گیا ہو۔ یہاں تک کہ جائے نماز کو زمین پر ڈالتے ہوئے بھی مجھے کافی دقت ہو رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنی اس کیفیت پر بے حد پریشان ہو گئی۔ میں دادی کے ساتھ ہی نماز کی نیت سے کھڑی ہوئی کہ مجھے اتنی زور کا دھکا لگا کہ میں منہ کے بل جا کر امی کی جائے نماز پر گری تو امی نے مجھے غصے سے دیکھ کر کہا، کہیں تو شرارت سے باز آ جایا کرو ماہین، حد ہو گئی ہے۔
جائے نماز پر کھڑی ہو اور یہاں بھی شرارت سوج رہی ہے تمہیں۔ خیر، ان کی ڈانٹ کھانے کے بعد میں دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ جیسے بالکل کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، تو میں نے خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے دوبارہ نماز کی نیت باندھی کہ کسی نے میری کمر پر اتنی زور کی ٹھوکر ماری کہ میری چیخ نکل گئی اور میں ایک دم سے جائے نماز سے اتر گئی۔ دادی اور امی نماز ختم کرنے کے بعد اب دعا کر رہی تھیں تو میں بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور نماز پڑھے بغیر دعا کرنے لگی۔ میں نے اب اکیلے اپنے کمرے میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ امی کے پوچھنے پر میں نے انہیں ساری بات بتائی تو مجھے کہنے لگیں کہ تمہارا وہم ہے، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ نماز کی پابندی کیا کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اگلی رات کا واقعہ ہے کہ میں دادی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ مجھے فون بیل کی آواز سنائی دی۔ یہ دور PTCL کا تھا اور موبائل فون کسی کسی کے پاس ہوتے تھے۔ جب مسلسل بیل کی آواز آنے لگی تو میں اٹھ کر جوں ہی برآمدے میں گئی تو بیل بند ہو گئی۔ ابو برآمدے میں کرسی پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے تو میں نے حیرت سے انہیں کہا کہ آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اتنی دیر سے بیل بج رہی ہے۔ تو ابو نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، کون سی بیل؟ مجھے تو کوئی بیل نہیں سنائی دی۔ تو میں پریشان ہو کر چپکے سے پھر دادی کے پاس آ کر لیٹ گئی، لیکن پھر مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ اگلے دن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کیونکہ دن کا کھانا ابو کو دکان پر بھیجنا ہوتا تھا۔ امی برآمدے میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھیں، جبکہ پاس ہی ان کے دادی بھی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ تو میں بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکلی کہ یہ لو، آج اسلم بہت جلدی آ گیا۔ عموماً 2 بجے آتا ہے کھانا لینے۔ میں نے امی کی طرف دیکھ کر کہا تو امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے گئی کیونکہ دروازہ اب دھڑ دھڑ کر کے بجایا جا رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے شدید حیرت ہوئی کہ دروازے پر تو کوئی کھڑا ہی نہیں تھا، جبکہ پیچھے سے امی کی آوازیں مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھیں جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے ماہین، کون ہے دروازے پر؟ تو میں نے کہا کہ امی ابھی اتنی زور زور سے کوئی دروازہ بجا رہا تھا، میں سمجھی اسلم ہے، اسی لیے دروازہ کھولنے کے لیے گئی، مگر یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو امی نے پریشان ہو کر میری طرف دیکھا، بیٹا دروازہ تو کسی نے بھی نہیں بجایا، تمہارے کان بج رہے ہوں گے۔ البتہ دادی کی آنکھوں میں نے عجیب سی تشویش دیکھی۔ وہ مجھے بڑی گہری اور متفکر نظروں سے دیکھنے لگیں اور آہستہ سے کہا، ماہین بیٹا، چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا کرو۔ لیکن میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ یہ بات مجھے کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز صرف مجھے سنائی دی، پاس بیٹھی ہوئی دادی اور امی کو یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ اور پھر اکثر میرے ساتھ ایسا ہونے لگا۔ مجھے باقاعدہ اپنے ساتھ کسی دوسرے وجود کے کھڑے ہونے کا احساس بھی ہوتا۔ کبھی ایسے لگتا کہ صحن میں بہت سارے لوگ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اکثر میرے کانوں میں بہت سارے لوگوں کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ کبھی فون بیل کی آواز سنائی دیتی، کبھی دروازہ کھٹکنے کی۔ مجھے اب کوئی وہم نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کئی بار اس حوالے سے بتایا تو امی تو بس یہی کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ مجھے وہم ہے، اور دادی مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا بتاتی رہتی۔ پھر دادی کے ہی کہنے پر امی اور ابو نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ یوں آئے دن میرے لیے رشتے آنے لگے، لیکن جوں ہی کوئی رشتہ میرے لیے آتا تو میری طبیعت شدید بگڑ جاتی۔ کبھی مجھے تیز بخار ہو جاتا اور کبھی میں اتنی زور سے گرتی کہ میرا بازو ٹوٹ جاتا، اور کبھی سر، تو مجھے فوراً ہاسپٹل لے جایا جاتا۔ اب سب تھوڑے تھوڑے فکر مند ہونے لگے۔ گھر میں پڑھائی بھی کی جانے لگی، لیکن یہ سلسلے نہ رکے۔ ایک دن میں نہا کر اپنے کھلے بال لے کر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا کہ اچانک مجھے اپنے قریب تیز سگریٹ کی بو آنا شروع ہوئی۔ حالانکہ میرے ابو سگریٹ نہیں پیتے تھے، تو میں نے امی سے پوچھا کہ یہ سگریٹ کون پی رہا ہے؟ تو امی نے میری طرف حیرت سے دیکھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے میرے بال اتنی زور سے کھینچے کہ میں بلبلا اٹھی۔ لیکن میں نے امی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ اسے پھر میرا وہم قرار دیتی۔
انہی دنوں میری خالہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، تو میں ان کے ساتھ ہی رات کو سو گئی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری سانس بند کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ ہاتھ انتہائی کھردرا اور سخت تھا، اور باقاعدہ اس ہاتھ پر گھنے بال تھے۔ میں بری طرح سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی کہ اچانک میرے قریب لیٹی ہوئی خالہ جاگ گئیں اور مجھے آوازیں دینے لگیں۔ اچانک وہ ہاتھ میرے منہ سے ہٹ گیا اور میں روتے ہوئے خالہ کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری امی ان باتوں پر یقین نہیں کریں گی، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالتے ہیں، تم فکر مت کرو۔ یوں خالہ نے امی ابو سے بات کر کے مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حساب لگایا تو کہا کہ اس پر تو کسی جنات کا اثر ہے، آپ اسے بر وقت لے آئیں ورنہ اس کی موت تو پکی تھی۔ پھر وہ بزرگ مجھے کمرے میں لے گئے، انہوں نے میرے گرد ایک دائرہ کھینچا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگے تو مجھے اپنے قریب انتہائی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ چھوٹے چھوٹے سے قد ہیں اور پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی شکلیں کسی حد تک بندروں سے ملتی ہیں اور وہ کافی تعداد میں ہیں۔ اتنے میں بزرگ نے اونچی آواز میں ان سے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو اس بچی سے، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں یہ لڑکی بہت پسند ہے اور ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان کی آواز میں اور وہ بزرگ دونوں ہی سن رہے تھے۔ میں یہ آواز سن کر بے حد ڈر گئی تھی۔ اتنے میں عامل نے ان سے کہا، فوراً اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہو جائے گا۔ تو وہ بپھر کر بولے کہ ہم نہ تو اس لڑکی کو چھوڑیں گے اور نہ ہی یہ گھر چھوڑیں گے۔ تو عامل نے اپنے ہاتھ میں ریت لی، اس پر کچھ پڑھا اور پھر وہ ریت انہوں نے ہوا میں اڑا دی۔ جو ہی ریت ہوا میں اڑی تو ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور پھر ان کی یہ آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئیں۔ عامل بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سب خیر ہوگی۔ پھر وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر بھی آئے اور انہوں نے ہمارے گھر کے چاروں کونوں میں وہ دم کی ہوئی ریت بھی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گروہ کافی خطرناک ہے جو دھیرے دھیرے اس لڑکی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ چونکہ یہ گھر کافی عرصے سے خالی رہا ہے تو ان کا بسیرا یہاں پر ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں گھر میں قرآن خوانی کرنے کا بھی کہا تو ہم نے کئی بار یہاں پر قرآن خوانی کروائی اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ان جنات کی وجہ سے میں جس اذیت سے گزری وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔